محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا. ایک صلوات پیشتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے اتنی بلند آواز میں صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی زیارت ہمیں اس دنیا میں نصیب ہو اور ان بزرگواران کی شفاعت ہمیں آخرت میں نصیب ہو اتنی بلند آواز میں صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جتنا ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف کے نہ سروں میں سے بلکہ ان کے سرداروں میں سے ہو اتنی بلند آواز میں ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ وہ نصیحتیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کی اور رسول خدا نے کہا کہ ان نصیحتوں کو حفظ کرو اور اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو، کہ جو بھی ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا، عمل میں لائے گا، وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگا. ایک ریوائز کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جو نصیحتیں کی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب بھی عبادت کرو تو اس طرح سے عبادت کرو اور یقین جانو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ لیول پر نہیں پہنچتے ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو تو یقین جانے کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. اس کے بعد پیغمبر اکرم مراحل بندگی کو
بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ بندگی کا یہ ہے کہ خداوند متعال کی معرفت اور خدا پر یقین ہونا کہ وہ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ علم رکھتا ہے اور وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ میں یعنی رسول خدا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہے اور بشیر و نذیر ہے اور ایک چمکتا ہوا ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ تھرڈ لیول بندگی کا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ ٹھیک، آج انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ جس میں دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری سے فرما رہے ہیں کہ یا ابا ذر احفظ ما اوصی کا بہ، یعنی اے ابو ذر میں جو تمہیں وصیت کر رہا ہوں اسے تم حفظ کر لو، تکون سعیدا فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور اب آگے فرمائیں، دیکھیں انسان خود ایسی ایک مخلوق ہے جو ہمیشہ ایسے سودا کرتا ہے، ایسے ڈیل کرتا ہے کہ اسے اس کا فائدہ ہو۔ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم آنے والی زندگی میں چین سکون آرام سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان نصیحتوں پر عمل نہیں کیا تو ہم اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور ہمیں سعادت نصیب ہو، عاقبت بخیر ہو، تو لازم اور ضروری ہے کہ ان نصیحتوں کو ہم حفظ کریں اور اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں۔ دیکھیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یا ابا ذر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمت ایسے ہیں جس میں بہت سے لوگ فریب کھا جاتے ہیں۔ مغبون غبن سے آیا ہے اور غبن یعنی فریب کھانا۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں کہ الصحت والفراغ، ایک صحت اور سلامتی ہے اور دوسرا ہے فراغت اور خالی وقت ہونا، فرصت کے کچھ لمحے انسان کو حاصل ہونا۔ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں جس کو انسان جس میں فریب کھا جاتا ہے۔ دیکھیے اسے ایکسپلین کرے گے آپ کو کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ان نعمتوں سے، یعنی یہ دو نعمتیں جو بہت بڑی نعمت ہے، صحت اور فراغت، سلامتی، جسم کی سلامتی، اس کا صحیح سے یوز تو نہیں کرتے، لیکن ہاں اس کے اپوزٹ یعنی اسی سلامتی سے ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں جس سے وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ سلامتی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی ویلیو تب پتہ چلتی ہے جب وہ اپنے ہاتھ سے چلے جاتی ہے۔ اس کا ایک بہت اچھا اگزامپل یہ ہے کہ جب تک ایک فش اور ایک مچھلی پانی میں رہتی ہے اس کو اس پانی کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں، اس دنیا میں ہیں اور سانس لے رہے ہیں، ہم کو اس سانس لینے کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جب اس مچھلی کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے اور جب وہ تڑپتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت تھی۔ جب انسان کو اس دنیا میں کورونا ہو جاتا ہے اور وہ سانس نہیں لے سکتا تو اب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بہت آسانی سے سانس لے رہا تھا وہ کتنی بڑی نعمت تھی خداوند متعال کی۔ ہم بہت سی نعمتوں کا اصلاً شکر ادا نہیں کرتے اور اس کی ویلیو کو نہیں جانتے۔ اگر ہم بیٹھے اور یہی نعمتوں کو کاؤنٹ کرے تو خداوند متعال کہتا ہے قرآن مجید میں کہ لا تحصوها، یعنی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ یعنی ہم بیٹھے اور سوچے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی، ہمیں آنکھ جیسی نعمت عطا کی ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہاتھ کو موو کرنے کی طاقت عطا کی ہے جس سے ہم ہاتھوں کو موو کرتے ہیں، ہمیں سوچنے جیسی طاقت عطا کی ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، ہمیں کان جیسی ایک نعمت عطا کی ہے، ہمیں ایک ہارٹ اور دل جیسی نعمت عطا کی ہے جو ہر لمحہ یعنی دھڑک رہا ہے اور اس سے پوری باڈی میں خون پہنچ رہا ہے۔ ایسے بیٹھے اور بیٹھ کر ہر نعمت کو یاد کرے اور پھر بعد میں آئے اپنے سے باہر کی نعمتوں کو کہ خداوند متعال نے جھاڑوں کو خلق کیا، درختوں کو خلق کیا اور اتنے سارے برڈز اور اتنے سارے فشز، اتنا آب یعنی دریا، سمندر، ہر چیز کو خلق کیا
خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے اے انسان تیرے لیے خلق کیا ہے اور میں نے تجھے میرے لیے خلق کیا ہے. تو دیکھیے یعنی انسان بیٹھے اور سوچے تفکر کرے تو وہ اس یقین پر پہنچے گا کہ اتنی نعمتیں خداوند متعال نے اسے عطا کی ہے اور ہر لمحہ انسان ایک عظیم دولت کا مالک ہے. یعنی دیکھیے یعنی خود آیت اللہ مصباح یزدی سے ایگزامپل میں دیتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے, وہ جاتے ہیں ایک اسپیچ دینے کے لیے, ایک مجلس پڑھنے کے لیے. جب وہ ممبر پر جاتے ہیں اور مجلس پڑھنا شروع کرتے ہیں, اچانک ان کی آواز بند ہو جاتی ہے. یعنی اب وہ اسپیچ دے رہے ہیں, اسپیچ دیتے دیتے سڈنلی اب ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے. بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے, بہت کوشش کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ آواز نہیں نکل رہی ہے. آتے ہیں نیچے ممبر سے, انہیں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے. ہاسپٹل میں لے جانے کے بعد ان کا علاج کیا جاتا ہے. کافی دنوں بعد کہتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی آواز پلٹ آتی ہے. تو دیکھیے یعنی انسان کے ہاتھ سے جب ایک نعمت چھن جاتی ہے تو اب وہ اپنی ساری دولت دینے کے لیے آمادہ ہے, یعنی پوری دولت دینے کے لیے تیار ہے کہ اس نعمت کو واپس اپنے پاس لے آئے. یعنی اگر کسی کی آنکھیں چلی جاتی ہے تو اب وہ اسی آنکھوں کو پلٹانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن چاہتا ہے کہ وہ نعمت اسے پھر واپس مل جائے. تو اسی طرح سے ہم اپنے نفس اور اپنے وجود کے بارے میں سوچیں کہ آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہے, اسی طرح سے کڈنیز اتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ کڈنی خراب ہو جاتی ہے تو انسان اسی کڈنی کو واپس پانے کے لیے یا ٹرانسپلانٹیشن کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ دینے کو تیار ہے. تو ہر نعمت انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. اور دیکھیے یعنی جو سلامتی ہے, اللہ نے ہمیں جو صحت و سلامتی عطا کیا ہے, یہ بہت عظیم دولت ہے. اسے انسان کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنے ہر چیز عطا کی ہے, جو ہمیں ضرورت تھی وہ ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. بس انسان ہمیشہ شکر گزار بندہ بنا رہے, نہ کہ کفران نعمت کرے. یعنی انہی اعضاء و جوارح سے, انہی باڈی پارٹس جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کیے ہیں, یہ اس کی بندگی میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے, نہ کہ اس کے معصیت میں, نہ کہ اس کے گناہ کرنے میں, نہ کہ محرمات کو انجام دینے میں. یہ آنکھیں خداوند متعال نے دی ہے, اس سے ہم کتابیں پڑھے, اچھی کتابیں پڑھے, قرآن مجید کو پڑھے, دعائیں پڑھے, اچھی چیزوں کو دیکھے, اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ کرے اور مسکرائے. یہ ساری نعمتیں ہیں جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے, اس کا صحیح یوز کرے. نہ ایسا نہ ہو عزیزان کہ ہم آنکھوں سے کوئی برے چیزوں کو دیکھے, انہی آنکھوں سے ہم برے فلمز دیکھے. ایسا کبھی نہ ہو. انہی آنکھوں سے ہم جب روڈ پر جاتے ہیں تو یہ آنکھیں نامحرم پر نہ پڑے. دیکھیے یعنی خداوند متعال کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا, لیکن ہاں اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو کہ پھر میرا عذاب بہت شدید ہے. بس ہمیں یہ جو صحت و سلامتی خداوند متعال نے دی ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کرنا یعنی اسے اس جگہ پر یوز کرنا جہاں پر خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے, یعنی حلال چیزوں میں سے یوز کرے. دوسری بڑی نعمت خالی وقت کا ہونا, فراغت اور ایسا ٹائم جہاں پر انسان بیٹھے اور راحت اور آسانی سے سوچ سکے. یعنی وہ بیٹھے اور سوچے کہ اس کے اندر کیا کیا کیپیبلٹیز ہے جسے وہ اور اسٹرانگ بنائے, اور اس کے اندر کیا کمیاں ہیں, اس کے ویک پوائنٹس کیا ہے, اس پہ کام کرے. اپنے وجود سے ان کمیوں کو اور ان رذائل اخلاقی کو باہر نکالے. یہ دنیا میں خداوند متعال نے ہمیں بھیجا ہے. دیکھیے انسان کو خداوند متعال نے اس دنیا میں جب بھیجا تو اس دنیا کا رول ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس, کبھی مشکلیں ہیں, کبھی خوشیاں ہیں. انسان ان مشکلوں سے اور خوشیوں سے گزرتا ہے. کیوں گزار رہا ہے خداوند متعال؟ دیکھیے خداوند متعال مربی ہے, یعنی تربیت کرنے والا ہے, بہترین تربیت کرنے والا ہے. اسی لیے انسان کو کبھی خوشیوں سے گزارتا ہے, کبھی غم سے گزارتا ہے. اور جب یہ خوشی اور غم سے گزرتا ہے تو اسے ان خوشی اور غم کے درمیان
اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، یعنی کبھی خداوند متعال کو بھول نہیں جانا ہے، خوشیوں میں بھی خداوند متعال کو یاد رکھنا ہے اور غم میں بھی خداوند متعال کو یاد رکھنا ہے، اور ہمیشہ کوشش یہ کرنا ہے کہ وہ پاک رہے اور اپنے نفس کو پاک کرے۔ اس لیے جب یعنی وہ اپنے پروردگار سے ملے، واپس جب جائے، یعنی جب جیسے ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، کیونکہ خداوند متعال وہ ہے جس سے اصل میں محبت کی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی معرفت کو واقعاً حاصل کرے تو وہ یقین کرے گا اس بات پر کہ خداوند متعال ہے جو کمال مطلق ہے، اور اب وہ جب کمال مطلق کو پا لے گا، یعنی اللہ کمال مطلق ہے، تو اب انسان فطرتاً کمال سے محبت کرتا ہے، تو اب وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ جب اللہ سے محبت کرے گا تو وہ پاک رہے گا، کیونکہ خدا خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اسی لیے انسان بھی پاک رہے گا اور اللہ سے ملاقات کا مشتاق رہے گا، اور اب وہ آمادہ رہے گا ہر لمحہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ تو اب یعنی انسان پاک رہنا پسند کرتا ہے اگر وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے۔ تو اب جب انسان کے پاس خالی وقت ہو، فراغت کے کچھ لمحے ہو، فرصت کے موقع ہو، تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ ان فرصت کے لمحوں میں کتابوں کا مطالعہ کرے، اور کتابیں بھی بہترین کتابیں ہو جنہیں مجتہدین نے لکھا ہو، جنہیں اچھے رائٹرز نے لکھا ہو، جیسے شہید مطہری، جیسے آیت اللہ مصباح یزدی، جیسے آیت اللہ خامنئی، جیسے آیت اللہ سیستانی، ایسے بڑے بڑے شخصیتوں نے کتابوں کو لکھا ہو، جیسے آیت اللہ طباطبائی۔ دیکھیے یعنی اگر ہم ایسے کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اب ہم کمال کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یعنی اس کے اپوزٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ بیزی ہوا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرے، لیکن اتنے بیزی اور پریشان ہیں اپنی زندگی میں کہ انہیں وہ فرصت کے لمحے نہیں ملتے ہیں۔ اب وہ حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش ہمیں تھوڑا ٹائم مل جائے کہ ہم کوئی ایک بک پڑھ سکے، ہم کوئی ایک لیکچر کو سن سکے، کوئی اچھے عالم دین کی کچھ باتوں کو سن سکے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکے، اسے کمال کی طرف لے کر جا سکے۔ لیکن انسان دیکھتا ہے کہ وہ بہت بیزی ہو چکا ہے، کبھی وہ بچوں کے ساتھ میں بیزی ہے، یعنی بچے مریض ہے اس لیے اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے، یا وہ خود مریض ہے جس کی وجہ سے اسے بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے، یا دوسرے مشکلیں، بزنس میں پرابلمز ہے جس کی وجہ سے وہ بزنس کے پیچھے صبح سے شام تک بھاگ رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ الفرصت تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر، یعنی فرصت اس طرح سے گزر جاتی ہے جیسے بادل گزر جاتے ہیں، بس جب بھی تمہیں فرصت ملے، یعنی خالی ٹائم ملے، اسے خیر میں یوز کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خالی وقت ملے تو ہم بیٹھ کر کوئی پزل کو سالو کرنے لگے، بیٹھ جائے اور کوئی ایک سوڈوکو لے کے بیٹھ جائے اور اسے سالو کرنے لگے، بیٹھ جائے اور گیمز کھیلنے لگے، بیٹھ جائے اور کرکٹ میچ دیکھنے لگے۔ کرکٹ میچ دیکھنے کو منع نہیں کر رہے ہیں، میچ دیکھے، کرکٹ میچ جا کر کھیلے آپ، لیکن ایسا نہ ہو کہ صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر بال کو دیکھ رہے ہیں، پھر جا کر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ ارے وہ بال اس نے کس طرح سے اسپن کیا تھا، اس نے کس طرح سے اسے بولڈ کیا، کیا زبردست بالنگ کی تھی، اس نے کس طرح سے سکس مارا تھا، آگے کس طرح سے نکلا تھا، یعنی پوری میچ کو دیکھتے ہیں۔ یہ اصل میں کفران نعمت ہے، یعنی اپنے وقت کو ویسٹ کرنا ہے۔ دیکھیے یعنی اس کی ایک مثال دے گی آپ کے سامنے کہ اگر ایک شخص جاتا ہے کسی ایک بہت مالدار انسان کے پاس، یہ شخص جاتا ہے ایک مالدار انسان کے پاس، جا کر اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے کچھ کیپٹل دے دیجئے، یعنی کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ میں اپنی زندگی کو اس سے آرام سے گزار سکوں۔ اب وہ جو بہت مالدار انسان ہے وہ اسے 2 کروڑ روپے دیتا ہے، 2 کروڑ روپے دیتا ہے۔ اب یہ پیسے لے کر آتا ہے خوشی خوشی، اور اس شخص کا دل کرتا ہے کہ وہ چائے پیے۔ وہ جب چائے پینے کا دل کرتا ہے اس کا،
اس 2 کروڑ روپے میں سے یہ ایک 2000 روپے کا جو بنڈل ہوتا ہے 100 نوٹس کا بنڈل وہ نکالتا ہے اور اس 2000 روپے کے نوٹ کے بنڈل میں آگ لگاتا ہے اور اس آگ سے یہ چائے بناتا ہے. تو اب جب کوئی انسان جو اس پیسے کی قیمت کو جانتا ہے وہ جب اس شخص کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ یہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے کہ اس طرح سے پیسے میں آگ لگایا اور اس سے اس نے چائے بنائی ہے. تو دیکھیے یعنی اگر ہم بیٹھیں گے اور فکر کریں گے تو ہم پائیں گے کہ خداوند متعال نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی ہے. یعنی اس دنیا کے پیسے اس زندگی کو نہیں خرید سکتے. یعنی اگر کوئی بہت مالدار شخص ہو، بلینئرز ہو، بلینز آف ڈالرز اپنے پاس رکھتا ہو اور سڈنلی دیکھتا ہے کہ ملک الموت آ گئے ہیں اسے لے جانے کے لیے. اب وہ کہتا ہے ملک الموت سے کہ آپ پوری دولت لے لیجئے، مجھے چند لمحے زندگی کے مجھے دے دیجئے. لیکن ملک الموت کہتے ہیں کہ نہیں، اب وقت ہو گیا ہے، اب تمہیں چلنا ہے. دیکھیے پوری دنیا کی دولت اگر کسی شخص کے پاس ہو وہ پوری دولت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن زندگی کے کچھ لمحے خرید لینا چاہتا ہے لیکن اسے اجازت نہیں ملتی ہے. اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے اسے ہم صحیح یوز کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم اسے ویسٹ کرنے لگے. اسی کے ساتھ میں جب دوسرا اگزامپل دیتے ہیں آیت اللہ مصباح یزدی، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ہم تصور کریں جس کے پاس عظیم دولت ہے، بہت پیسوں کا مالک ہے، یہ اپنے شہر کے سارے گنڈے اور موالیوں کو بلاتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ تم اپنے اپنے آرمز اور ویپنز اور جو تمہارے پاس میں ہتھیار ہے وہ سب لے کر آؤ. کوئی ڈنڈا لے کر آتا ہے، کوئی چاقو لے کر آتا ہے، کوئی نان چاک لے کر آتا ہے، کوئی بندوق لے کر آتا ہے، سب اپنے اپنے ہتھیار لے کر آتے ہیں. اب یہ سب کے ہتھیاروں کو دیکھتا ہے اور سارے گنڈے موالیوں کو دیکھتا ہے اور سب کو پیسے دیتا ہے، سارے گنڈوں کو پیسے دیتا ہے اور ان گنڈوں سے کہتا ہے کہ تم انہی ہتھیاروں سے مجھے مارو. اب اس شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جو پہلا شخص تھا اس سے بھی زیادہ دیوانہ اور زیادہ پاگل ہے، جو پیسے دے رہا ہے اور ہتھیاروں یعنی گنڈوں سے کہہ رہا ہے کہ اسے ہی مارے. دیکھیے اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، یہ زندگی عطا کی ہے اور ہمیں یہ بہت عظیم دولت کو دیا ہے. ہم اس دولت کے مالک ہے، جو زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے اس کے ہم مالک ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ دشمنوں نے پلانز بنائے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی یوں ہی ویسٹ ہو، اسی لیے انہوں نے الگ الگ گیمز بنائے ہیں، اسی لیے انہوں نے الگ الگ موویز بنائی ہیں، اسی لیے انہوں نے الگ الگ سیریلز بنائے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان ان سیریلز اور موویز کو دیکھیں اور ان کے ذہنوں میں الگ الگ ڈاؤٹس کریٹ ہو اور وہ خداوند متعال سے دور ہو جائے، وہ اہل بیت اطہار سے دور ہو جائے، وہ مجتہدین سے دور ہو جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی جوان جان کر ان موویز کو دیکھتا ہے، ان سیریلز کو دیکھتا ہے اور ان ڈاؤٹس کو اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے. اب یہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے خداوند متعال سے دور ہو جاتا ہے، اہل بیت اطہار سے دور ہو جاتا ہے، مجتہدین سے دور ہو جاتا ہے، اپنی اس قیمتی زندگی کو یوں ہی ویسٹ کر دیتا ہے. کیا کر رہے تھے صبح سے شام تک؟ بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے صبح سے شام تک؟ بیٹھ کے پزلز سالو کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے صبح سے شام تک؟ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے. کیا باتیں کی تم نے؟ اس کی اس کی باتیں کی، اس کی اس کی چگلیاں کی، اس کی اس کی غیبتیں کی. یہ اسی انسان کی طرح ہے. اب ہم آئے اور اپنی زندگی کو ہم چیک کریں کہ کیا کہیں ہم بھی اسی پاگلوں انسان کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو یوں ہی ویسٹ کر رہے ہیں، یا ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں ویسٹ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں ہر لمحہ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے لذت مل رہی ہے. نہیں، اگر واقعاً یہ لذت ہوتی تو خداوند متعال اس کا حکم دیا ہوتا، کیونکہ خداوند متعال ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں اصل لذت کہاں ملے گی. اس لیے اس نے ہر اس بات کا حکم دیا ہے جس میں انسان کو واقعی لذت ملتی ہے. یعنی اس بات پر غور کریں آپ لوگ کہ انسان کو اگر خداوند متعال نے ایک چیز سے رکایا ہے اور کہا ہے کہ اس سے دوری اختیار کرو، اس کا مطلب کہ اس فعل میں اور اس عمل میں بہت زیادہ نقصان ہے. اور انسان اگر یہ سمجھتا بھی ہے
کہ اس میں اسے لذت ملے گی تو وہ لذت کاذب، جھوٹی لذت ہے۔ اسی لیے یعنی انسان جب کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، اس کا دل اور شیطان آتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ کرتا ہے کہ اور دیکھو کہیں تمہارے ہاتھ سے یہ چیز چلی نہ جائے، یہ چلی جائے گی اب پھر واپس تمہیں دکھائی نہیں دے گی، اور انسان شیطان کی وسوسے میں آ جاتا ہے اور اسے دیکھنے لگتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور اسے مجروح کر دیتا ہے، اپنی روح کو مجروح کر دیتا ہے۔ انسان بہت نادان ہے، اسی لیے پھر کہا گیا ہے کہ انسان ظلومن جہولا ہے، ظلم کرنے والا اور جاہل ہے۔ بس انسان کو بہت زیادہ دھیان سے زندگی گزارنی ہے، الرٹ رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو غلطی سے اپنے ہی روح کو وہ مجروح کر لے، گناہوں کو انجام دے اور اپنے روح کو مجروح کر لے۔ یعنی جب وہ نامحرم کو دیکھتا ہے تو اب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یعنی شیطان آتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسہ کرتا ہے۔ کس طرح سے وسوسہ کرتا ہے؟ اس طرح سے وسوسہ کرتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، اور میری جو وائف ہے، یا اگر اس طرف سے دیکھیں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہیں۔ اب شیطان آتا ہے، اس کو وسوسہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو بانڈنگ اور یہ جو ریلیشن ہے یہ کمزور ہو جائے یا یہ ٹوٹ جائے، اور انسان شیطان کی باتوں میں آتا ہے اور اسے لوز کر دیتا ہے اور توڑ بھی دیتا ہے بہت سی جگہوں پر۔ لیکن اگر وہ خداوند متعال کی باتوں پر عمل کرے گا اور وہ اس نامحرم سے اپنی آنکھوں کو ہٹا لے گا تو خداوند متعال وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس سے کئی زیادہ بہترین نعمتیں وہ جنت میں اسے عطا کرے گا، اور اس کا سب سے بہترین جو عوض اور بدلہ ہے اسی دنیا میں ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے وائف سے، یا اگر وائف ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے اس کی محبت بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور وہ اسی محبت میں وہ لذت کو محسوس کرتا ہے جو عام آدمی اس لذت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ دیکھیے یعنی خداوند متعال نے کیوں بہت سی چیزوں کو منع کیا ہے۔ جیسے اگزامپل دے رہے ہیں، حلال کھانا ہے، انسان سے کہا کہ جب تمہارا پیٹ بھرنے آئے تو 2 لقمے پہلے ہی اپنے ہاتھ کو روک لو۔ کیوں یہ کہا گیا؟ جبکہ یہ کھانا بھی حلال ہے اور میں نے اسے حلال روزی سے کسب کیا ہے، میرے سامنے رکھا ہوا ہے اور میرا کمایا ہوا کھانا ہے، یہ حلال ہے، پھر بھی میں جب میری بھوک اتنی بچے رہے کہ 2 لقمے پہلے ہی میں اس اپنے ہاتھ کو روک لوں، اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا یہ ریزن بنتا ہے کہ الگ الگ بیماری اور مریضیوں میں میں مبتلا ہو جاؤں۔ بس خداوند متعال نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ مشکلوں میں گرفتار ہو، اسی لیے کہا کہ جب تمہارے اندر 2 لقمے کی بھوک ہو اس اپنے ہاتھ کو روک لو، تاکہ تم اپنی زندگی جو 80 ایئرز کی لائف ہے اسے تم بہترین طریقے سے صحت و سلامتی کے ساتھ گزار سکو۔ دیکھیے کچھ لذتوں سے رکایا گیا ہے، حلال لذتوں سے بھی رکایا گیا ہے، تاکہ اس کے بدلے میں ہمیں زیادہ بہترین لذتیں ملے۔ اگر حرام لذتوں سے رکایا گیا ہے تو یقین جانیں کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں بہت زیادہ اچھی نعمتیں اور جو دوام رکھنے والی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، ایسی نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور حلال قرار دیا ہے، اور ہم سے چاہا ہے کہ ہم حلال کاموں کو انجام دے اور حرام چیزوں سے بچے، اور اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے، اور اس دنیا میں جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے اس میں بھی ہم ہمیشہ بہترین طریقے سے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ انسان جو اس طرح کا عمل انجام دیتا ہے اسے فقہی ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے سفیہ یا مغبون، یعنی فریب دیا ہے اس نے اپنے آپ کو، یا سفیہ اسے کہتے ہیں کہ جب یہ جاتا ہے کوئی ڈیل کرنے، کوئی معاملہ کرنے، تو ایک بہت قیمتی چیز کو بہت کم ویلیو میں اور کم پیسوں میں بیچ دے۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس ہیرا ہو جس کی قیمت 2 کروڑ روپے ہو، یہ جائے بازار میں اور اسی
2 کروڑ روپے کے ہیرے کو 20 لاکھ روپے میں بیچ دے. اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے. اور اگر کنسیڈر کرے کہ اس سے بھی کوئی سفیہ ہو کہ وہ جائے اور اس ہیرے کو دے اور اس کے بدلے میں ڈرگز لے لے, یہ کتنا سفیہ ہے, یہ کتنا خود کو فریب دیا ہے. دیکھیے ہم بھی اپنی اس زندگی کو جو اتنی قیمتی ہے, یعنی اس کا بدلہ نہیں دے سکتے, اس کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا, اس زندگی کو ہم یوں ہی ویسٹ کر دیتے ہیں. گیمز کھیل رہے ہیں 3-3 گھنٹہ, 4-4 گھنٹہ, 6-6 گھنٹے تک کچھ لوگ ہیں جو گیمز کھیلا کرتے ہیں. یہ واقعاً یعنی ہم اپنے ہاتھ سے ہو کر اپنے نفس کو تاریکی اور ظلمات اور اندھیرے میں ڈال رہے ہیں. اس بات پر یقین کرے, اور لازم اور ضروری ہے کہ انسان کسی عالم دین سے اپنا کانٹیکٹ بنائے رکھے اور ان سے زندگی کا طرز عمل لیا کرے, یعنی ان سے جا کر اپنے زندگی کو شیڈیولنگ بنایا کرے ان کے پاس جا کر کہ میں صبح میں اتنے بجے اٹھتا ہوں, اس کے بعد میں یہ کام کرتا ہوں, میں اتنے بجے ناشتہ کرتا ہوں, اس کے بعد میں فلان کام کو انجام دیتا ہوں, اتنے بجے میں نماز پڑھتا ہوں, اتنے بجے میں اپنے فیملی کے ساتھ رہتا ہوں اور اتنے بجے میں سوتا ہوں. یہ پورا شیڈیول بنائے اور ایک عالم دین کو دکھائے اور اس کے کہنے کے مطابق بہت بار یعنی ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اتنی بڑی نعمتیں خداوند متعال نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے یوں ہی گزر جائے اور ہم دیکھتے رہ جائے. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ملک الموت آ گئے. اب جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کچھ خاص عمل انجام نہیں دیے. اب ہم پشیمان ہوتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ملک الموت ہمیں کچھ 2 دن 5 دن ہمیں دے دے. لیکن کہا جاتا ہے کلا, ہرگز تمہیں وقت نہیں دیا جائے گا, تمہیں ابھی چلنا ہے. حتیٰ پلک جھپکنے کا بھی وقت نہیں دیا جاتا ہے, کچھ کہنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے, حتیٰ لا الہ الا اللہ کہنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو پاک اور واقعاً شکر گزار بن کر گزارا ہے, یعنی ہر اس نعمت کو اس طرح سے یوز کیا جیسے خداوند متعال چاہتا تھا, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں پہلے سے آگاہ ہو جایا کرتے ہیں کہ ہاں مجھے اب موت آنے والی ہے. دیکھیے یعنی اگر ہم شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ جب وہ سیریا سے فلائی کر رہے تھے اور عراق کی طرف آ رہے تھے, انہوں نے اپنے بک میں پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ اے پاک پروردگار مجھے اپنی آغوش میں لے لے اور مجھے پاک اپنی آغوش میں لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے وجود پر, میرے روح پر ایک دھبا بھی ہو. دیکھیے کتنے پاک تھے یہ شہید جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے قربان کیا, جنہوں نے اپنی زندگی کو امام حسین علیہ السلام کا روزہ بچانے کے لیے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ بچانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا. اسی لیے خداوند متعال نے بھی انہیں پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اب تمہارے موقع آ چکا ہے, جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ صرف مخصوص امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر وہ بندہ, ہر وہ خداوند متعال کا بندہ جو پاک زندگی گزارتا ہے, اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارتا ہے, اس طرح سے گزارتا ہے جیسے خداوند متعال نے کہا ہے, یعنی غریبوں کی جا کر مدد کرتا ہے, یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے, اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے خداوند متعال نے انہیں جو عطا کیا ہے وہ دوسروں کو عطا کرتا ہے, انفاق کرتے ہیں یہ لوگ. اب یہ لوگ اتنے پاک ہوا کرتے ہیں کہ انہیں پہلے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ ہاں اب وہ وقت آنے والا ہے کہ اب تم ہم سے ملنے والے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح شہیدوں کے وصیت نامے ہیں, ولز, وصیت شہیدوں کی ولز کو پڑھے. امام خمینی کہتے ہیں کہ اے طلبو, یعنی ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے وہ جو حوزے میں اسٹوڈنٹس ہیں, فقہ اور اصول کے ساتھ تم شہیدوں کے وصیت ناموں کو بھی پڑھا کرو, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. دیکھیے شہیدوں
نے جو وصیتیں لکھی ہے واقعاً قیمتی ہے، یعنی واقعاً ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. جن لوگوں نے محنتیں کی، جن لوگوں نے سختیاں سہی ہے اور ان وصیت ناموں کو ٹرانسلیٹ کیا ہے انگلش میں، اللہ ان سب کے محنت کو قبول کرے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی روح کو انشاءاللہ شاد کرے، اور ان کے روحوں کو خوشی نصیب ہو انشاءاللہ. ان سب کے روح کی خوشی کے لیے ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ہم بھی کچھ وقت نکالے اور یہ جو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں وصیت نامے شہیدوں کے، انہیں پڑھے کہ دیکھیے شہید عباس بابائی کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ اپنے آخری مشن پر جا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، اسے پڑھے. شہید ابراہیم ہادی نے کیا لکھا ہے، اسے پڑھے. شہید ابراہیم ہمت نے کیا لکھا ہے، اسے پڑھے. شہداؤں کی زندگی کو پڑھے اور کوشش کرے کہ ہم بھی اس طرح سے اپنی لائف کو گزارے، اس طرح سے اپنے زندگی کے کچھ لمحے دین اسلام کے لیے گزارے، اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر پائے، تاکہ اللہ نے یہ جو بڑی بڑی نعمتیں دی ہے جیسے سلامتی اور فراغت، خالی وقت کا ہونا، فرصت کے کچھ لمحے جو ہمیں خداوند متعال نے دیے ہیں، اسے ہم بہترین طریقے سے یوز کر سکے. اسی لمحوں سے ہم کمال کو حاصل کر سکے، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو کمالات کا حامل بنائیں، اور وہ جو رذائل ہمارے وجود میں ہیں اسے ہم اپنے اندر سے دور کریں. دیکھیے بہت قیمتی ورڈز ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں، انڈائریکٹلی ہم سب سے کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ رسول خدا ہم سب کے باپ ہیں. دیکھیے رسول خدا خود فرما رہے ہیں، حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ انا و علی ابواہ هذه الامہ، میں اور علی علیہ السلام اس امت کے باپ ہے. باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، دغدغہ اور اسے ہمیشہ پریشانی رہا کرتی ہے کہ میرے بچے کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے وہ نقصان میں رہے، بلکہ وہ چاہتا ہے، جو بھی باپ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے بچے ہمیشہ کامیاب ہو اس زندگی میں اور زندگی کے بعد والی زندگی میں بھی. اسی لیے بھی رسول خدا نے اتنی عظیم نصیحتوں کو ہم سب کو کر کے گئے ہیں. ان نصیحتوں کو ہم حفظ کرے، یاد کرے اور اسے اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئے. جنہوں نے بھی اس نصیحتوں پر عمل کیا ہے ان کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو واقعاً وہ لوگ کمال تک پہنچے ہیں، اور جنہوں نے ان پر عمل نہیں کیا وہ اس کمال سے خود کو محروم کر لیا. تو ہم اب یعنی اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے کہ ہم چاہے تو اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو ہم شکر گزار بنے، ان نصیحتوں کو ہم حفظ کرے اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے، یا اما کفورا، یا چاہے تو انہیں ہم حفظ نہ کرے، ہم انہیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہ کرے. اسی طرح سے جس طرح سے ہم پہلے لائف میں ٹائم ویسٹ کرتے تھے، ابھی بھی ہم ٹائم ویسٹ کرتے رہے، اور وہ وعدہ جو کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لے. وہ وعدہ جیسے یعنی کہ بہشت کا وعدہ کیا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ مقام لقاء اللہ تمہیں دیا جائے گا، مقام رضوان تمہیں دیا جائے گا، خداوند متعال کی رضایت تمہیں حاصل ہوگی. کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ خداوند متعال کی رضایت کو حاصل کرنا، یعنی جنت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے. وہ لوگ جنہیں یہ مقام مل جاتا ہے، مقام رضوان، وہ واقعاً اس کا جب مقام کوئی بہشت والا یعنی جنت والا اس مقام کو دیکھے گا تو غبطے میں خورم یعنی غبطے کرے گا، یعنی کہے گا کہ اے خدا، اے کاش ہم بھی دنیا میں اسی طرح سے عمل کیے ہوتے تو آج بھی ہمیں وہ مقام ملتا تھا. تو اے کاش کہ ہم اس دنیا میں بہترین اعمال کو انجام دیے ہوتے. آج چونکہ ہم زندہ ہیں اور ہم اس دنیا میں عمل کر سکتے ہیں، تو آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنے اس عمر کو
اس زندگی کی قیمت کو پہچانیں، اس کی قدر کو جانیں اور اپنی زندگی میں بہترین عمل کو انجام دے، تاکہ جب ہم اس زندگی میں جائیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس زندگی میں ہم پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ جب امام علی علیہ السلام سے جا کر ملیں گے تو امام علی علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے، کیسے کہیں گے امام علی علیہ السلام سے کہ ہم تمہارے چاہنے والے تھے، جبکہ ہم نے اس زندگی میں اور اس دنیا میں ہم نے کیا کیا۔ اس طرح سے زندگی کو گزارے کہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ کوشش کرے کہ ہماری زندگی کو ختم کر دے، اس طرح سے زندگی کو گزارے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں شہید مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ کون ہے جو اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ پرچم اسلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور اسے پوری دنیا میں لہرا رہے ہیں اور لوگ اسے دیکھ کر اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بس اس کے بڑے بڑے ایگزامپلز ہم لوگوں کے پاس آج کی زندگی میں موجود ہے، جیسے شہید قاسم سلیمانی۔ انہوں نے کتنے لوگوں کی رہنمائی کی، کتنے لوگوں کو گائیڈ کیا، کتنے لوگوں کو صحیح راستوں پر لے کر آئے، کتنے لوگوں کو محب اہل بیت بنایا۔ بہت سے لوگ تھے جو ناصبی تھے، یعنی اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھا کرتے تھے، لیکن شہید قاسم سلیمانی سے ملنے کے بعد یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم شہید قاسم سلیمانی کے فین بن گئے، یعنی ان سے محبت کرنے لگے اور ہر وہ عمل جو شہید قاسم سلیمانی کیا کرتے تھے اس سے ہمیں محبت ہو گئی۔ تب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شہید قاسم سلیمانی دعائے کمیل کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی دعائے کمیل کی تلاوت کرنے لگے۔ بعد میں ہم نے پوچھا کہ یہ اتنی بہترین دعا کس نے بتائی ہے تمہیں؟ تو شہید قاسم سلیمانی ان سے کہتے ہیں کہ یہ امام علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم اب شہید قاسم سلیمانی کے ساتھ ساتھ امام علی علیہ السلام سے محبت کرنے لگے، ہم اب شہید قاسم سلیمانی کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ دیکھیے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے یہ قیمتی لمحات یوں ہی ویسٹ نہ ہو جائے، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ بس عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا میسج رسول خدا دے رہے ہیں ابو ذر غفاری کے ذریعے سے کہ جنہوں نے جو بھی بندے ہیں جنہوں نے یہ دو نعمتوں کو اگر ان کی قدر اور قیمت کو نہیں پہچانا تو انہوں نے اپنے آپ کو فریب دیا ہے۔ وہ بڑی نعمتیں کیا ہے؟ ایک بڑی نعمت ہے سلامتی، صحت اور سلامتی کا ہونا، دوسری بڑی نعمت ہے فراغت، خالی وقت کا ہونا، فرصت کے کچھ لمحات کا ہونا۔ بس ہم بیٹھے اور سوچے کہ ہم کیسے ان بڑی نعمتوں کا یوز کر سکتے ہیں اور کمال کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بس عزیزان، ہمارا وقت تمام ہوا اور یہ ایام بھی بہت بڑے اور عظیم ایام ہیں، بہت غم سے بھرے ہوئے ایام ہیں۔ جیسے جیسے 40 نزدیک آ رہا ہے، سارے لوگوں کے دل دھیرے دھیرے کربلا کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ سب یہ کوشش کر رہے ہیں کس طرح سے خود کو امام حسین سے نزدیک کرے، کس طرح سے ہم وہ بھی مسیر کو طے کرے، ہم وہ راستے کو طے کرے جسے عشق کا راستہ کہا جاتا ہے۔ ہم کیسے خود کو نجف تک پہنچائے، کیسے نجف سے کربلا تک چل کر جائے، کیسے ہم بھی وہ سختیوں کو سہے جو اہل بیت اطہار نے سہی ہیں۔ ہم اس سختیوں کی ایک چھوٹی سی جھلک کو سہنا چاہتے ہیں۔ جب مومنین اس راستے کو طے کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مومنین کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کچھ مومنین کو سر درد ہونے لگتا ہے، کچھ مومنین کو نیندیں نہیں آتی ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ سفر عشق بہت عظیم سفر ہے۔ اسے پانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، ساری اپنی ثروت اور دولت کو دے دیا، چاہا کیوں یہ اس دولت کو دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہم یعنی مومنین ایک بہت عظیم دولت کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں اور وہ دولت ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت کی دولت۔
یہ بہت عظیم دولت ہے عزیزان، اسے کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، کہیں غلطی سے جان بوجھ کر گناہوں کو انجام نہ دے۔ یہ گناہ ہیں جو انسان سے اس محبت کو دھیرے دھیرے اپنے دل سے گوا دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ ہے جو انسان سے اس نعمت کو، اس محبت کو چھین لیتے ہیں۔ جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر گناہ کبھی انجام نہ دے۔ دیکھیے یعنی ہم جب جاتے ہیں اور یہ سفر کو طے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں نے قربانیاں دی اور اس سفر کو زندہ رکھا ہے۔ ہاں عزیزو، بہت عظیم مقام ہے شہداؤں کا، بہت عظیم مقام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس سفر کو زندہ کیا، اس سفر کو جاری رکھا۔ دیکھیے یعنی جب آیت اللہ سیستانی نے حکم دیا کہ جوان جائے اور داعش کے خلاف لڑے اور انہیں کامیاب نہ ہونے دے کہ وہ آئے اور امام حسین علیہ السلام کے روضے تک پہنچے، تو جوان جاتے ہیں اور داعش کو عراق سے باہر کھدیڑ دیتے ہیں۔ تو یہی جوانوں کا خون ہے جنہوں نے مدد کی ہے کہ یہ جو راستہ ہم طے کرتے ہیں یہ کس کی بدولت ہم طے کر رہے ہیں، کس کا خون بہا ہے، اس پر بھی یعنی ہم ذرا غور و فکر کرے، ان کے شکر گزار رہے، ان کے لیے بھی ہم دعائیں پڑھ کر ان کا ثواب انہیں بخشے، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے، ان کے لیے درود اور صلوات بھیجا کرے، ان جوانوں کے لیے جنہوں نے اپنا خون بہایا اور اس راستے کو زندہ رکھا اور بچا کر رکھا ہے۔ بہت عظیم راستہ ہے یہ، جب ہم اس راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور اسے حس کرتے ہیں کہ کیسے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس راستے کو طے کیا ہوگا، کیسے ان خواتین نے، کیسے ان بیویوں نے اس راستے کو طے کیا ہوگا۔ یہ تو صرف 80 کلومیٹرز کا راستہ ہے یا 100 کلومیٹرز کا راستہ ہے۔ ہاں عزیزو، اگر ہم دقیقاً ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا جو راستہ تھا، جس طرح سے اہل بیت اطہار کو لے جایا گیا تھا، یہ ڈسٹنس 1200 کلومیٹرز کا ہے۔ 1200 کلومیٹر کا ڈسٹنس طے کرایا گیا اہل بیت اطہار سے۔ بہت سختیوں سے اہل بیت اطہار نے اس ڈسٹنس کو طے کیا ہے۔ مومنو، جب ہم اس راستے کو طے کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ لوگوں نے، کسی نے پانی کی سبیل کیا ہے، کسی نے کھانا بنا کر رکھا ہے ہمارے لیے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو آ کر ایک چادر بچھا دی اور زوار سے اور مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم آؤ اس چادر پر لیٹ جاؤ، ہم تمہارا مساج کر کے دیتے ہیں۔ لیکن ہاں عزیزو، بیویوں نے اور بچوں نے اور امام سجاد علیہ السلام نے یہ جو ڈسٹنس کو ٹریول کیا ہے وہ کس طرح سے طے کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑیاں تھی اور گردن میں توق خاردار تھے۔ یہ توق خاردار اتنا اذیت کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کو کہ جب امام سجاد علیہ السلام شام پہنچتے ہیں اور شام میں جب ایک چاہنے والا آتا ہے اور آ کر امام سجاد علیہ السلام سے کہتا ہے، امام میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اگر مجھ سے کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو مجھے بتائے، لیکن ہاں امام میں تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، ہاں لیکن اگر کچھ مجھ سے مخفیانہ طریقے سے، چھپے ہوئے طریقے سے کچھ مدد ہو سکتی ہے تو مجھے بتائے۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے چاہنے والے، ایک رومال اور ایک کپڑا لے کر آ جاتا ہے یہ چاہنے والا، جا کر ایک رومال لے کر آتا ہے، کہتا ہے امام یہ آپ کی خدمت میں ہے، میں اس رومال سے کیا کروں؟ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، یہ توق خاردار کو اٹھاؤ اور اس رومال کو اور اس کپڑے کو وہاں پر رکھ دو۔ یہ چاہنے والا کہتا ہے، جیسے ہی میں نے وہ توق خاردار اٹھایا، امام سجاد علیہ السلام کی گردن سے تازہ خون نکل رہا تھا، وہاں پر میں نے کپڑا رکھ دیا، لیکن میں اپنی زندگی بھر اس منظر کو دیکھ کر روتا رہا
ہاں عزیزو، اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں سہی اہل بیت اطہار نے، بچوں کو ہر لمحہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ جب بھی بچیاں روتی تھی کہ ہاں ہمارے بابا کہاں ہے، بھیا کہاں ہے، تو بچیوں کو اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو تازیانے مارے جاتے، تماچے مارے جاتے، رات کو سونے نہیں دیا جاتا تھا، پانی نہیں دیا جاتا تھا، تڑپایا گیا، کھانے کی بھوک ہے، بچیاں رو رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم، سب مل کر کہے 10 مرتبہ، یا اللہ 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 یا اللہ۔ اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، جو تو نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، جہاں جہاں بھی مومن و مومنات، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، جو بھی مومن و مومنات اس بیماری میں مبتلا ہے، کرونا سے پریشان ہے، ان سب کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ اے پاک پروردگار، واسطہ اہل بیت اطہار کا، سید الشہداء کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، جناب اصغر علیہ السلام کا واسطہ، اے پاک پروردگار، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو بخش دے۔